اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس رمضان المبارک کی اسپیشل گفتگو، اسپیشل موضوع، اسپیشل ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے تقوی الہی، جس پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔ لوگ تقوی کا نام سن کر ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں کہ صاحب تقوی کیا ہے، آخر تقوی کو ہم کیوں اختیار کریں۔ تقوی کا مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہر وقت مسجد کے اندر پڑے رہیں۔ تقوی کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ سب ہم ٹوپی لگا کر کرتا پاجامہ پہن کر ہر وقت نماز پڑھتے رہیں۔ تقوی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ بیکورڈ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنی گناہوں کی مغفرت کر کے اللہ کے قریب تر ہو۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو متقی کہتے ہوں، نمازی کہتے ہوں، حاجی کہتے ہوں، زائر کہتے ہوں، خمس دینے والا کہتے ہوں، زکوٰۃ دینے والا کہتے ہوں، صدقہ دینے والا کہتے ہوں۔ عزیزو، ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کر سکتے ہیں، مگر جب ہم مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں ہمیں اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا متقی اور کتنا بڑا پرہیزگار۔ دنیا کی نظر میں متقی ہو جانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں متقی ہونا کامیابی ہے۔ آئیے پھر ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک زمانہ، ایک دور گزرا، ایک بہت مشہور و معروف بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ ظالم و جابر، اس کے ہاں حکومت لگتی تھی۔ ایک دن مخصوص تھا، منگل کا روز، کہ جہاں پر آ کر باقاعدہ عوام آتی تھی اور انصاف کراتی تھی، اور وہاں پر جو ہے اس کو اپنے اعتبار سے وہ ان مسئلوں کا کہ جو اس کے سامنے آتے تھے فیصلہ کیا کرتا تھا۔ بیٹے کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے کیونکہ وہ اپنے تعلقات والے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا کرتا تھا، جس سے تعلق نہیں ہوتا تھا اس کے برخلاف فیصلہ کیا کرتا تھا۔ بیٹے نے کہا کہ یہ حکومت چھوڑتا ہوں، سب کچھ چھوڑتا ہوں۔ عبادت گزار تھا بیٹا، ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اور بادشاہ کا بیٹا حکومت چھوڑ کر باقاعدہ دوسری جگہ پر آیا، اور آنے کے بعد بازار میں بیٹھ گیا۔ ایک ہتھوڑی لی، چھینی لی اور کچھ سامان ایسا لیا کہ جس سے وہ کچھ کام کر سکے۔ تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو اسی بازار میں پہنچا، اور جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی مجھے مزدور ملے گا؟ یہ شخص آگے بڑھا، اس نے کہا میں کام کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھے مزدوری دیجیے۔ تو اس نے فوراً یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں مزدوری کرنے چلیے، آپ کتنی رقم لیں گے؟ آپ کی مزدوری کا جو کیا نام ہے محنتانہ ہے وہ کیا دیا جائے؟ اس نے کہا کہ یہ محنتانہ ہے، وہ قیمت طے کی، لیکن اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں جب نماز کا وقت ہوگا آپ مجھے اجازت دیں گے، میں نماز پڑھوں۔ تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ اس نے مزدوری شروع کر دی۔ ایک دن میں 3 لوگوں کا کام کیا۔ شام جب ہوئی اور ایک مرتبہ یہ نوجوان جانے لگا تو اس شخص نے ایک مرتبہ اسے آ کر پیسہ دیا۔ 3 لوگوں کا پیسہ جب دیا تو اس نے دیکھا کہ یہ رقم تو 3 لوگوں کی محنت کی ہے، میں نے تو اکیلے نے محنت کی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو 3 لوگوں کے دیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے صرف اپنی محنت کا پیسہ چاہیے۔ 2 لوگوں کی مزدوری کی قیمت واپس کی اور چلا۔ اگلے دن وہ شخص فوراً پہنچا اسی نوجوان کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ نوجوان کہاں ہے کہ جو کل میرے ہاں کام کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو وہ بازار میں نہیں ملا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی روز آتا ہے یہاں پر بازار کے اندر، ایک دن کام کرتا ہے، پورے ہفتے وہ عبادت کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کہ میں اگلے ہفتے تک پھر انتظار کرتا ہوں۔ کچھ مزدوروں نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کو کام کروانے سے مطلب ہے، ہمیں لے چلیے۔ میں کہا نہیں، ایسا کام کرنے والا دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ پھر اگلے ہفتے پھر وہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں تھا۔ اس سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے جانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو، میرے گھر تک یہ خبر پہنچا دینا کہ تمہارا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور میرے باپ سے یہ کہہ دینا کہ نہ تیری دولت کام آئی ہے نہ پیسہ کام آیا ہے، اگر میرے کام کوئی آیا ہے تو وہ تقوی الہی کام آیا ہے، خدا کا تقوی کام آیا ہے۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، ثروت ہو، منصب ہو، طاقت ہو، زمین جائیداد ہو، سب کچھ ہو، مگر تقوی نہ ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے، یزید بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس تقوی الہی ہوتا ہے تو کبھی ابوذر بنتا ہے، کبھی میثم بنتا ہے، کبھی عمار بنتا ہے، کبھی جابر بن عبداللہ الانصاری بنتا ہے۔ یہ ایسے نام ہیں جو معصوم نہیں تھے، نبی نہیں تھے، مگر ان کا تقوی الہی اتنا بلند ہے کہ آج بھی تاریخ بیان کرتی ہے کہ بلال جیسا کالا اور سادہ دکھنے والا انسان اتنا متقی پرہیزگار بن جاتا ہے کہ جب تک وہ اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوا کرتی۔ پروردگار عالم ہم کو تقوی الہی اختیار کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔